الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن والا بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب ہدایت عطا فرمائی جسے ہم قرآن کہتے ہیں. اللہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے سے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بڑے چھوٹے بوڑھے بچے جوان مرد عورت سب کو اللہ قرآن کا حامل بنائے، قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن عربی زبان میں ہے اور اللہ کی زبان بھی عربی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا اور عرب میں نازل فرمایا. جس طریقے سے تمام دنیا کی مخلوق پر اللہ کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے بعد قرآن کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. قرآن اللہ کی سب سے بڑی کتاب اور قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن مقدس کی آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور آج دنیا میں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. اللہ کا کتنا عجیب انداز ہے قرآن کی حفاظت کرنے کا. شروع زمانے سے لے کر جب سے قرآن دنیا میں آیا اور دنیا کے پہلے حافظ قرآن ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن خود حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے اور حضرت جبریل آپ کو قرآن سنایا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سکھلایا، عمل کر کے اس پر بتلایا، قرآن کی تعلیمات انہیں سمجھائی. صحابہ کی مختلف عمر تھی، کوئی 40 سال کی عمر میں اسلام لا رہا ہے تو قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں اسلام لا رہا ہے تو قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی 30 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ قرآن سیکھ رہے ہیں. جو اصحاب صفہ مسجد نبی کے اندر ہے جسے چبوترا کہتے ہیں، جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے یا حج کے موقع پر زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چبوترا ہے جس پر صحابہ کرام بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے. قرآن کا سب سے پہلا درس گاہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جس پر صحابہ کرام ایک دوسرے کو قرآن سناتے اور سنتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے اور سیکھتے تھے. سب سے پہلا مدرسہ اسلام کا اس چبوترے سے شروع ہوا. اور قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین انسان.
من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا سب سے بہترین انسان ہوا۔ قرآن اللہ کا ایک پیغام ہے، قرآن آج کے زمانے کے لحاظ سے اللہ کا ایک میسج جو عربی میں ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم اسے اٹھا کر خوب اونچی جگہ میں رکھ دے رہے، جسے ہمیں اور ہمارے اولادوں کو کبھی پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اور قرآن اللہ کا ایک میسج ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک کی تعلیم اور زندگی کے ہر مسائل کا حل اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ اور جو قرآن کو سمجھے اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرے، اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر قیامت کے دن اس کی ملاقات حوض کوثر پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن وہ برکت والی کتاب ہے جس کی زندگی میں آ جائے، جس کے عمل میں آ جائے، اس کی زندگی بدل دیتی۔ جس کے دل میں اتر جائے، اس دل میں اللہ کا کلام سما جائے، اس دل میں اللہ کا قرآن اتر جائے تو اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی۔ بڑے خوش نصیب انسان ہیں وہ لوگ، وہ مرد اور وہ عورتیں جو قرآن کو صبح اور شام پڑھتے ہیں۔ قرآن کی وہ تعلیم جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیکھی، پھر تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام تک قرآن کو پہنچایا، علماء کرام تک قرآن کو پہنچایا، اور اس کے بعد اسی قرآن کو علماء نے عام لوگوں تک قرآن کو پہنچایا اور ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا، جسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ جو رمضان میں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر مصلی پر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دی اور اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا، قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو، حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ پاک ان کے سر پر تاج رکھیں گے۔ کیسا تاج ہوگا؟ جو چاند اور سورج سے زیادہ چمک رہا ہوگا، ایسا تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی عزت دی جا رہی ہے؟ اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ یہ ان کے حافظ قرآن کے بننے کی برکت سے ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھا جائے۔ مبارک ہیں وہ ماں باپ، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا اور ان کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ کر دیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب۔ پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا اللہ کے طرف سے حافظ قرآن کی برکت، اللہ پاک اس وقت بھی بتائیں گے، اس وقت قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، آپ کے خاندان میں 10 ایسے لوگ جن کی جہنمی ہونے کی اللہ کے طرف سے اعلان کر دی گئی ہے، جن کا نام طے کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، آپ اپنے خاندان کے 10 ایسے جہنمی کو اللہ اجازت دیں گے، اس کو لے کر آپ جنت میں جائیں۔ آپ سفارش کریں 10 ایسے جہنمیوں کا جس کے بارے میں اعلان ہو گیا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں، اور حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں اعلان ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ یا اللہ، میں حافظ قرآن ہوں، میری
ایک التجا اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے خاندان کے 10 لوگوں کو آپ نے حق دیا ہے کہ میں سفارش کروں، لہٰذا میرے خاندان کے 10 ایسے جہنمی کو آپ جنت میں بھیجیں۔ یہ حافظ قرآن کی برکت ہو۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں اور دنیا میں جس طرح قرآن پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کر سکون سے اطمینان کے ساتھ اسی طریقے سے قرآن پڑھیں اور جنت کے درجے پر چڑھتے چلے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آیت پر ایک درجہ، ایک آیت پر ایک درجہ۔ اور قرآن مقدس کے اندر کئی روایاتیں ہیں مختلف، 6666 آیتیں ہیں قرآن کے اندر، ہر ایک آیت پر ایک درجہ حافظ کا جنت میں بلند ہوگا، اور اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا جہاں پر آپ آخری آیت پر پہنچیں گے وہی آپ کا مقام جنت ہوگا۔ یہ حافظ قرآن۔ اور جو لوگ دنیا میں دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ آج کے ماحول میں، آج کے پرخطر ماحول میں، آج کے بزی زمانے میں ہر انسان اپنے آپ میں بزی، ہر انسان اپنے آپ میں بزی، نہ قرآن یاد ہے نہ قرآن والے یاد ہیں۔ اس طریقے سے ہم اور آپ دنیا کے کام کاج میں بزی ہو گئے اور اپنے آپ کو مصروف کر لیا کہ اللہ کا کلام پڑھنا ہمیں یاد نہ رہا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مدینہ کی گلیوں سے لوگ گزرتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے فجر کے اوقات میں تو ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج آپ مسلمان کی کسی محلے کی گلی سے گزر جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ نہیں، یہ کوئی قبرستان سے ہم گزر رہے ہیں، اتنا سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ مسلمان 8 بجے 10 بجے سو کر اٹھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نوم الصبح یمنع الرزق، جو صبح کے وقت تک سوتا ہے اس کے رزق میں سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، اور صبح تک سونے کی نحوست کی وجہ سے اس کے رزق کے مسئلے کو مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ اور آج 70% مسلمان، میں کہتا ہوں 80-90% مسلمان 8 بجے کے بعد سو کر کے اٹھتے ہیں، فجر کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کے حکم کی کوئی تعمیل ان کی زندگی میں نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمیں فجر کے نماز کے بارے میں اللہ کے یہاں سے سوال ہوگا، ہم قرآن کب پڑھیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو قرآن سمجھائیے، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، ورنہ یہی بچے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے دنیا کی تعلیم دی، ہمیں ٹیچر بنایا، ہمیں انجینئر بنایا اور ہمیں اور ساری ڈگریاں دلائیں تاکہ ہم دنیا کے اندر 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے ماہانہ کما سکیں، لیکن یا اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا۔ اس وقت ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا کہ ان کے ماں باپ کو بھی ان کے اولاد کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کو سیکھیے۔ قرآن بڑی فضیلت والی کتاب ہے، لیکن افسوس اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آج مسلمان قرآن کو کب پڑھتے ہیں؟ جب ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، ان کے یہاں کوئی انتقال ہو، تب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی نیا گھر بنا رہے ہیں تب وہ قرآن کی تلاوت کراتے ہیں، دکان کی اوپننگ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن زندگی میں پڑھنے کا کوئی معمول نہیں، کوئی سیکھنے کا معمول نہیں، کوئی اہمیت اللہ کے قرآن کی نہیں، کوئی اہمیت اللہ کے میسج اور فرمان کا نہیں ہے، کوئی اہمیت اللہ کے بات کا نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہو۔ قرآن اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ آپ اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، روزانہ 1 پیج ہی صحیح، 1 رکوع ہی صحیح آپ قرآن کو
پڑھیں ضرور، اپنے گھر میں پڑھیں، گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، گھر سے نحوستیں جائیں گی، بیماریاں جائیں گی، قرآن کی برکتوں کا نزول ہوگا، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کی نیند میں سکون آئے گی، آپ کے کاروبار میں سکون آئے گا، بشرطے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا اور آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ اس میسج کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے اور آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کا دن کیسا ہو، آپ کی رات کیسی ہو، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام ہمیں قرآن کے ذریعے سے ملے گا، یہ پیغام ہمیں قرآن کے میسج کے ذریعے سے ملے گا۔ ہم اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو سیکھیں۔ ہم نے اپنے چینل پر، الکلیم چینل پر، ہم اپنا پرسنل نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، اگر کوئی قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی قاعدے سے لے کر ہم قرآن تک ان کی رہنمائی کریں گے اور انہیں قرآن سکھانے کے لیے ہم اور ہماری ٹیم تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی مدد کی جائے گی، قرآن ان کو سکھایا جائے گا، چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، آپ کے لیے قرآن سیکھنا آسان ہوگا۔ ہماری ٹیم اس کے لیے تیار ہے اور الحمدللہ بہت سارے بچے اور بھائی اور بہن اور بڑے بزرگ بھی ہماری ٹیم کے ذریعے سے قرآن سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔